قسمت۔ خالہ نے ہیر کی تلاش میں بھانت بھانت کی لڑکیاں دیکھی، خوب جوتیاں چٹکھائیں، پیروں میں ورم آ گیا، کمر تختہ ہوگی، لیکن کوئی لڑکی ان کی نگاہوں میں نہ جچی۔ کوئی چھوٹی ہوتی، کوئی موٹی، کسی کا قد آسمان سے باتیں کرتا ہوا، کوئی سوکھی شاخ کی طرح دبلی پتلی، کوئی مٹیالے رنگ کی تو کوئی شلجم کی طرح پھیکی۔ گلی محلہ آس پڑوس خاندان بھر کی سب لڑکیاں دیکھ بھال لیں، لیکن کوئی ان کے نبیل کے ساتھ نہ جچی۔ ان کا نبیل تھا بھی تو لاکھوں میں ایک۔ سمارٹ، خوش شکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بس ذرا غیر مستقل مزاج تھا۔ ایک نوکری کو لات مارتا تو دوسری کو گلے لگا لیتا، پھر کچھ دن بعد دوسری سے بھی اکتا جاتا اور تیسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ وہ اپنے سوہنے گبرو جوان کے لیے چاند کا ٹکڑا لانا چاہتی تھی، اور پھر یہ چاند انہیں انیلا کی صورت میں مل گیا۔ انیلا ان کے دور پرے کے چچا کی پوتی تھی، دو بھائیوں کی اکلوتی بہن، شکل و صورت میں خاندان بھر کی لڑکیوں سے یکتا۔ اس کے ٹرک بھر کے جہیز نے خالہ کے چھوٹے سے گھر کو بھر کر رکھ دیا۔ شادی کے چند دن تو وہی روایتی تھے، دعوتیں، گھومنا پھرنا، سیر سپاٹے۔ انیلا روز اچھے سے تیار ہو کر نبیل کا انتظار کرتی۔ نبیل آنے کے بعد کچھ دیر فریش ہوتا اور پھر دونوں آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے۔ رات گئے جب ان کی واپسی ہوتی تو خالہ کے خراٹے گونج رہے ہوتے۔ انیلا گھریلو کام کاج میں کم ہی دلچسپی لیتی۔ خالہ کوئی کام کہہ دیتی تو مارے بندھے کر دیتی، خود سے کسی کو ہاتھ نہ لگا۔ انہیں اب اس کی حرکتیں کھٹکنے لگیں۔ اب کل ہی کی بات ہے جب انیلا اور نبیل باہر جانے کے لیے انہیں خدا حافظ کہنے آئے تو وہ بول پڑیں، اے بہو، اب گھریلو کام کاج میں بھی دلچسپی لو۔ یہ کیا ہر وقت بن ٹھن کر میاں کے ساتھ سیر سپاٹوں پر نکل جاتی ہو؟ نبیل تو چپ کا چپ ہی رہا، جبکہ انیلا بیگم کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں آ گئی، رات کے کھانے کا بھی مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن آخر کب تک بھوک ہڑتال کرتی؟ رات کو بھوک کے مارے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ صبح منہ پھلائے ناشتے کی میز پر حاضر تھی۔ ناشتے کے بعد خالہ نے انیلا کے ذمے کچھ کام لگا دیے، جو مارے بندھے انیلا نے کر ہی لیے۔ دوپہر کو ایسی گہری نیند سوئی کہ خالہ کمرے کا دروازہ کھٹکا کھٹکا کر تھک گئی۔ رات کو نبیل کے آنے پر ہی دروازہ کھلا۔ کچھ دنوں تو خالہ نے انیلا کی حرکتیں برداشت کیں، پھر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے انیلا کو چور اور کاہلی کے طعنے دینے شروع کر دیے۔ انیلا بیگم کے سر پر لگی پر بجھی۔ اب انہوں نے بھی خالہ کو دو بدو جواب دینا شروع کر دیے۔ اب خالہ کے چھوٹے سے فلیٹ میں وہ مارکا آرائی ہوتی کہ الامان الحفیظ۔ آس پڑوس کے لوگ بھی ان لڑائیوں میں دلچسپی لینے لگے۔ دائیں طرف والی شبنم تو باقاعدہ لڑائی کا انتظار کرتی۔ جس دن لڑائی نہ ہوتی وہ تانگ جھانگ میں لگ جاتی کہ خیر تو ہے، ساس بہو کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اس ساری صورتحال میں نبیل کی حیثیت ایک کٹ پتلی کی سی تھی، جس کی ڈوری کبھی ماں کے ہاتھ میں ہوتی تو کبھی بیوی کے ہاتھ میں چلی جاتی۔ ایک دن خالہ اور انیلا کے درمیان وہ مارکا آرائی ہوئی کہ ساتھ والی شبنم کا بھی دل دہل گیا۔ انیلا نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور رکشا کر کے میکے روانہ ہو گئی۔ جاری